بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ درود شریف پڑھیے، استغفار کیجیے۔ اللہ کریم اس کی برکت سے دین دنیا آخرت کی تمام پریشانیاں ختم فرمائے گا، تمام آسانیاں فرمائے گا، کامیابی عطا فرمائے گا۔ ہماری ایک بہن ہے، انہوں نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا اپنے جاننے والی کا۔ کہتی ہیں کہ جہاں میں جاب کرتی ہوں وہاں ایک خاتون آتی ہیں اور میں کافی ٹائم سے انہیں جانتی ہوں، ڈسکشنز بھی ہوتی رہتی ہیں چیزوں کی۔ تو کہتی ہیں وہ خاتون بتاتی ہیں کہ میرے لیے فجر کی نماز پڑھنا بہت مشکل تھا، الارم لگا لو، کچھ بھی کر لو، اٹھا ہی نہیں جاتا، الارم کب بجتا کب بند ہوتا نہیں پتہ چلتا، اور کہتی ہیں آنکھ بھی اتنی دیر سے کھلتی کہ فجر کا ٹائم ختم ہو چکا ہوتا۔ کہتی ہیں اور دن میں بھی اکثر میری نماز قضا ہو جاتی اور میں چاہتی تھی میری نماز قضا نہ ہو، اس کے لیے میں پریشان تھی۔ کہتی ہیں کہ ہر طریقے کا جتن کر کے دیکھا لیکن نمازیں پابندی سے نہیں ہو پا رہی تھیں۔ کہتی ہیں میری پھر ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی، ان سے تذکرہ کیا اپنے مسئلے کا، تو انہوں نے کہا رات سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ کر اور اول آخر درود پاک پڑھ لیں، اور درمیان میں ایک دفعہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میرے لیے فجر میں اٹھنا آسانی فرما دیں، کہ میں آسانی سے پابندی کے ساتھ نماز ادا کر سکوں اور میری نماز قضا نہ ہو۔ کہتی ہیں انہوں نے یہ عمل کرنا شروع کیا، اور کہتی ہیں کہ اب فجر کی نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے آنکھ کھل جاتی ہے بغیر کسی الارم کے، کیونکہ ان کی طلب سچی تھی، یہ چاہتی تھی ان کی نماز قضا نہ ہو، لیکن پھر بھی غفلت ہو رہی تھی۔ لیکن جب سے انہوں نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھنا شروع کیے، دن میں بھی کوئی نماز ان کی قضا نہیں ہوتی ہے، اور صبح فجر کی نماز پابندی سے ادا ہو رہی ہے، بلکہ اب تہجد میں بھی ان کی آنکھ کھلتی ہے اور یہ تہجد بھی ادا کر رہی ہیں الحمدللہ۔ تو کتنے ہی میسیجز میرے پاس ایسے آتے ہیں کہ فجر کی نماز نہیں ہو پا رہی ہے، مسئلہ ہو رہا ہے، اٹھا نہیں جاتا، تو آپ لوگ جو ہے رات سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھیں ایک دفعہ، اول آخر درود پاک کے ساتھ دعا کر کے سوئیں، انشاءاللہ تعالی فجر بھی نصیب ہوگی، تہجد بھی نصیب ہوگی اور نمازیں پابندی سے ادا ہوں گی۔ دوسری بات وہ بتا رہی تھیں کہ جن لوگوں کے ساتھ جادو جنات، اثرات، نظر بد کے معاملات ہیں یا جسمانی روحانی صحت کے معاملات ہیں، تو وہ رات سونے سے پہلے اول آخر درود پاک پڑھیں، درمیان میں تسبیح فاطمہ پڑھیں۔ تسبیح فاطمہ پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں پر دم کریں اور اپنے سر سے شروع کریں، پہلے اپنے سر پر پھیریں، پھر اپنی پوری بیک سائڈ پہ پھیریں، اس کے بعد پھر اپنے چہرے پہ پھیریں اور پھر اپنی فرنٹ پہ پھیریں اور پھر سو جائیں۔ اس طرح سے آپ کا حصار بھی ہوگا۔ اور کہتی ہیں کہ ان بزرگ نے کہا کہ میں نے جتنے لوگوں کو تسبیح فاطمہ رات سونے سے پہلے پڑھنے کا بتایا، ان کے یہ جادو کے اثرات کے، نظر بد کے، روحانی معاملات ختم ہوئے، رزق میں فراوانی اور وسعت ہوئی، اور جو مسئلے مسائل تھے وہ حل ہوئے، یعنی جسمانی روحانی صحت کا مسئلہ بھی حل ہوا اور کسی جگہ جانے کی ضرورت بھی نہیں پڑی، جادو جنات، اثرات، نظر بد، روحانی معاملات بھی ٹھیک ہوئے اور ساتھ ساتھ رزق میں وسعت اور برکت ہوئی۔ تو اگر کسی کے ساتھ ایسے معاملات ہیں تو وہ رات سونے سے پہلے تسبیح فاطمہ پڑھنے کا معمول بنا لیں، اول آخر درود پاک اور درمیان میں ایک بار تسبیح فاطمہ پڑھ کے اپنے پورے جسم پر ہاتھ پھیر کے اور پھر سوئے، تو انشاءاللہ تعالیٰ، اور نیت بھی کر لیں کہ اگر میرے ساتھ کوئی جادو جنات، اثرات، نظر بد کے معاملات ہیں، یا جو ہے میرے ساتھ جسمانی روحانی صحت کے معاملات ہیں، یا رزق کی تنگی ہے، مالی پریشانی ہے، تو اللہ کریم اس کی برکت سے تمام مسئلے حل فرمائے اور مجھے آسانی، برکت، کامل عافیت، سلامتی عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ مسئلے بھی حل ہوں گے اور رزق میں برکت بھی ہوگی۔ اور کہتے ہیں کہ انہوں نے جس کو بتایا سب کو بہت فائدہ ہوا اس سے۔ چھوٹا سا عمل ہے، 1 منٹ لگے گا ہارڈلی، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکتیں ملیں گی۔ تو لازمی کیجیے گا اور دوسروں کو بھی بتائیے گا۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔